ابھی ہمارے انڈیا میں 47 ڈگری کی گرمی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے. ابھی سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ گرمی 50 تک پہنچ گئی تو حالات برداشت کے باہر ہو جائیں گے. اور میں ایک بات اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ پانی کی قدر کیا کرو میرے بھائی. یہ جو پانی ہم لوگ بہاتے ہیں، فضول بہاتے ہیں. سرکاری پانی آ رہا ہے، نل کھول دیا، بہہ رہا ہے. ایک بالٹی پانی میں نہا سکتے ہیں، 4 بالٹی پانی میں نہا رہے ہیں. ایک کپڑے کو ایک بالٹی میں دھو سکتے ہیں، 10 بالٹی برباد کر رہے ہیں. پانی کو برباد نہ کرو میرے بھائیو. افریقہ کی راجدھانی ہے کیپ ٹاؤن. کیپ ٹاؤن کے اندر جتنا گراؤنڈ کے اندر پانی ہے سب پانی ختم ہو چکا ہے. ساؤتھ افریقہ کی راجدھانی ہے کیپ ٹاؤن، وہاں پانی ختم ہو چکا ہے گراؤنڈ پر. اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر بھارت میں پانی کی بربادی نہیں رکی تو 2040 تک بھارت کے بڑے بڑے شہروں میں، دلی، ممبئی، چنئی، بنگلور میں گراؤنڈ کے اندر، زمین کے اندر کا پانی ختم ہو جائے. پانی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ. ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی میں وضو کر لیتے تھے اور بہت کم پانی میں غسل کر لیتے تھے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ نل کا انتظام ہے، ٹوٹی کا انتظام ہے، کھول لیا تو لوگ بے دردی سے پانی بہا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، پانی کی قدر کرو، پانی بہت بڑی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندو، جب جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور تم دیکھتے ہو تمہارا قریبی انسان مر رہا ہے، تمہارا باپ مر رہا ہے، تمہاری ماں مر رہی ہے، تمہاری بیوی مر رہی ہے، تم اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ رہے ہو لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا پاور نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو. مرنا تو ہے میرے بھائی، اور موت آئے گی، ہم بچ نہیں سکتے ہیں. ہم شیش محل میں بھی جا کے اپنے آپ کو قید کر لیں. اللہ کہتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم سیسا پلائی ہوئی دیوار، اگر تم لوہے کو پگھلا کر کے دیوار میں پیک کر دو اپنے آپ کو، وہاں پر بھی تم کو موت آئے گی. موت کا فرشتہ وہاں بھی تم کو آ کر کے تم کو پکڑ لے گا. تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. انسان مر گیا، اب مرنے کے بعد انسان یہ تمنا کرتا ہے اے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں دنیا میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں. کس لیے آنا چاہتے ہو؟ کیا بٹیا کی شادی کرنا باقی تھا، شادی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو؟ کیا اپنا مکان جو تم بنوا رہے تھے ابھی ادھورا ہے، اپنے مکان کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آنا چاہتے ہو؟ کیا اپنے گاؤں میں کوئی زمین خریدنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی مکان بنانا چاہتے ہو؟ کیا بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیوں آنا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. بندہ کہتا ہے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں آ کر کے نیک عمل کروں گا. اے اللہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، اب دوبارہ میں دنیا میں آؤں گا تو میں کوئی تجھ کو ناراض کرنے والا کام نہ کروں گا، کوئی گناہ کا کام نہ کروں گا، کوئی پاپ نہ کروں گا. اے اللہ بس ایک چانس اور دے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب تجھے کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے. جو چانس ملا تھا مل چکا، جو موقع ملنا تھا مل چکا. ایک ہی موقع ملے گا، ایک ہی چانس ملے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، وہ چانس ہمیں اور آپ کو یہاں. اب اس امتحان میں اگر ہم فیل ہو گئے تو دنیا میں جس طریقے سے جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کو دنیا والے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کے لیے بھی ایک جیل بنائی ہے اور اس جیل کا نام جہنم ہے.
اور جہنم کتنی خطرناک جیل ہے، کتنی خطرناک قید خانہ ہے، کتنا خطرناک قید خانہ ہے اور کتنی خطرناک جگہ ہے۔ آؤ ذرا قرآن میں اس کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ یہ جہنم گھات میں بیٹھی ہے، یہ جہنم پردیکشا کر رہی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے کس کا؟ اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے باغیوں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا۔ اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ لابثین فیہا احقابا، اور کوئی یہ نہ سوچے میں تو شرک نہیں کر رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں شراب پی رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں حرام کھا رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں کوئی شرک تھوڑی کر رہا ہوں، ارے میں جہنم میں جاؤں گا تو کچھ دن جانے کے بعد میں تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ اگر اس غلط فہمی میں ہو میرے پیارے ساتھیوں تو یاد رکھو جہنم کے عذاب کی جو سزا ہے وہ ایک پل بھی برداشت کرنے کے قابل نہ ہوگی۔ اور اللہ تو کہہ رہا ہے لابثین فیہا احقابا، جہنم میں کتنے عرصے تک انسان پڑا رہے گا، اللہ کا مجرم پڑا رہے گا نہیں معلوم، بہت لمبے ٹائم تک جہنم میں پڑا رہے گا۔ دنیا میں جب ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ راجستھان میں ایک جگہ ہے باڑمیر، پورے بھارت میں سب سے زیادہ گرمی وہیں پڑتی ہے، آپ جائیں گے وہاں نہیں رہ پائیں گے، آپ وہ گرمی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جس طریقے سے لیہ اور لداخ میں زیرو کے نیچے پارا ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں اور پورے مکان اور گھروں میں برف جم جاتا ہے، اس تاپمان میں اور اس ٹیمپریچر میں ہم اور آپ بہت مشکل سے رہ سکتے ہیں، ویسے باڑمیر کی گرمی میں ہم نہیں رہ سکتے۔ جب گرمی بڑھتی ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی بڑھتی ہے تو ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو جہنمیوں کو ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا، پیاس لگے گی پانی چاہیے پانی بھی نہیں ہے، گرمی لگے گی ٹھنڈک چاہیے ٹھنڈک بھی نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، ان کو ملے گا تو کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا، ان کو ملے گا تو پیپو مواد ملے گا، ان کو ملے گی تو غلیظ قسم کی چیزیں ملیں گی جو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اللہ، یہ جہنمیوں کا حال ہوگا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو ہم جہنمیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی اتیاچار ان کے ساتھ نہ ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کا پھل ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی، ہم تو انصاف کریں گے۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو جو ہوتا ہے وہ جویلر کا ترازو ہوتا ہے، سونار کا ترازو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے چندے میں کچھ عورتوں نے اپنے زیورات بھی دیے ہوں، عورتیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، آپ سونار کیا جائیں گے، سونار اپنے ترازو پر ناک کی نتھیا کو رکھ کے بتا دے گا اس کا وزن کیا۔ عورتیں کان میں بالی پہنتی بڑی ہلکی ہوتی ہے، اس بالی کو سونار اپنے ترازو پہ رکھے گا، اس کا وزن سامنے آ جائے۔ یہ دنیا کے ترازو کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ایک ترازو رکھے گا، اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ آؤ قرآن میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہ ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ فرماتا ہے میرے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، ہم تو کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، ایک ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔